کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن ریاض بصرہ خطرناک دہشت گرد کیسے بنا اور اس کے سر پر حکومت نے کتنے ملین کا انعام رکھا ہوا تھا؟ نواز شریف کو بم دھماکے سے اڑانے کی ناکام کوشش کرنے والے ریاض بصرہ سے میاں شہباز شریف کس قدر خوف زدہ رہتے تھے؟ وہ کون سے آرمی آفیسر تھے جسے عدالت نے ریاض بصرہ کے ہمشکل کو قتل کرنے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی؟ اور ہاں، ریاض بصرہ نے کس وزیر اعظم کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا؟ آج کی ویڈیو میں لشکر جھنگوی کے بانی اور پاکستان میں ہزاروں اہل تشیع کے قاتل ریاض بصرہ کے ایسے ہی 20 فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ 90 کی دہائی میں ریاض بصرہ نے ایک روز وزیر اعظم نواز شریف سے فون پر شرط لگائی کہ میں کل تم سے آ کر ملوں گا اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہوگی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ریاض بصرہ نے ایک کھلی کچہری میں نواز شریف سے ملاقات کی اور بعد ازاں میاں صاحب کو فون پر اطلاع دی کہ میں آج فلاں ٹائم پر تم سے ملا تھا اور تم مجھے پہچان بھی نہ سکے۔ ریاض بصرہ کی ماں نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، میرا بیٹا گھر سے حافظ قرآن بننے نکلا تھا، لیکن وہ کبھی گھر لوٹا ہی نہیں۔ ہمارے گھر جب آئی پولیس آئی، لیکن میرا بیٹا نہیں آیا۔ ریاض بصرہ کو حکومت پنجاب نے خطرناک مجرموں کی فہرست میں ڈالا ہوا تھا۔ ان کے سر کی قیمت اس زمانے میں 5 ملین روپے یعنی 50 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔ طارق کمبو نام کا ایک ڈی ایس پی ریاض بصرہ کا ازلی دشمن تھا۔ اس نے لشکر جھنگوی کے 60 سے زیادہ کارکنوں کو پولیس مقابلے میں مارا۔ جواباً طارق کمبو کو ریاض بصرہ نے قتل کروا دیا۔ کرنل خورشید آفریدی وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں CID پنجاب کے سربراہ تھے۔ کرنل صاحب نے ریاض بصرہ کو 5 لاکھ روپے چندہ دینے کا لالچ دے کر ان سے ملنے کا پلان بنایا۔ جب وہ ملاقات کے لیے سرگودا پہنچے تو ریاض بصرہ کو دیکھتے ہی ان پر حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اگلے روز پاکستان کے تمام اخباروں نے یہ خبر لگائی کہ کرنل ریٹائرڈ خورشید آفریدی نے ریاض بصرہ کو مار ڈالا، لیکن جب لاش تصدیق کے لیے ریاض بصرہ کی والدہ کے پاس لائی گئی تو وہ کہنے لگی کہ مرنے والا میرا بیٹا نہیں ہے۔ واضح رہی کہ کرنل صاحب سے ملاقات کے لیے ریاض بصرہ نے اپنا ہم شکل شہزاد وڑائش کو بھیجا تھا۔ بعد ازاں شہزاد وڑائش کے اہل خانہ نے کرنل خورشید پر مقدمہ کر دیا، جس میں عدالت نے کرنل صاحب کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی۔ ریاض بصرہ نے ایک روز نواز شریف کو بم سے اڑانے کی دھمکی دی۔ اس کے چند روز بعد جب پرائم منسٹر نواز شریف لاہور سے رائے بند جا رہے تھے تو راستے میں ایک پل کے نیچے بم نصب تھا۔ ابھی نواز شریف کا قافلہ گزرے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ خوفناک دھماکے سے سارا علاقہ لرز اٹھا، جبکہ نواز شریف محفوظ رہے۔ نواز شریف پر ناکام قاتلانہ حملے کے بعد ریاض بصرہ نے میاں شہباز شریف کو بھی دھمکیاں دینا شروع کی۔ تب ریاض بصرہ ڈراؤنے خواب کی طرح شہباز شریف اور پولیس والوں کے اعصاب پر سوار تھا۔ 90 کی دہائی میں ریاض بصرہ کی دہشت پورے پنجاب پر قائم ہو چکی تھی، جس کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے کھلی کچہریوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا۔ لاہور اور سرگودا کے دینی مدارس سے حفظ قرآن مکمل کرنے والے ریاض بصرہ نے 1985 میں مولانا حق نواز جھنگوی کی سپاہ صحابہ میں شمولیت اختیار کی۔ 1988 میں حافظ ریاض بصرہ کو سپاہ صحابہ کا سیکریٹری اطلاعات بنایا گیا اور وہ لاہور اشرا میں آ کر رہنے لگے۔ ریاض بصرہ کے حوالے سے شاید یہ بات کوئی بھی نہ جانتا ہو کہ ایک زمانے میں اس نے قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا۔ جی ہاں، 1990 کے جنرل الیکشن میں لاہور کی حلقہ NA 95 سے اسلامی جمہوری اتحاد کے سرخیل میاں محمد نواز شریف امیدوار تھے۔ ریاض بصرہ نے ان کے خلاف آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، جس میں انہیں صرف 229 ووٹ مل سکے۔ نامور صحافی جواد فیضی کے مطابق ریاض بصرہ خود اخبار والوں کو فون کر کے اپنا اگلا ٹارگٹ بتایا کرتا تھا۔ اگرچہ ریاض بصرہ کا لہجہ دھیما ہوتا، لیکن اس کی پلاننگ بڑی خطرناک ہوا کرتی تھی۔ 15 جنوری 1996 کے روز اردو کے مشہور شاعر محسن نقوی کو مون مارکیٹ لاہور میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کے مقدمے میں ریاض بصرہ کو نامزد کیا گیا تھا۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق محسن نقوی کے جسم میں 45 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ اگرچہ سپاہی صحابہ کی قیادت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا محمد اعظم طارق لشکر جھنگوی اور ریاض بصرہ سے اعلان لا تعلقی کرتے تھے، لیکن سرکاری کاغذوں میں ریاض بصرہ کی لشکر جھنگوی کو سپاہی صحابہ کی ذیلی تنظیم اور ڈیتھ اسکواڈ تصور کیا جاتا تھا۔ لشکر جھنگوی کا سربراہ ریاض بصرہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شیعوں کو اعلانیہ قتل کر چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر جھنگوی کی قیادت پر درجنوں مقدمات قائم تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ سرگودا بھلوال میں کوئی شیعہ قتل ہوتا تھا تو FIR میں پہلا نام ریاض بصرہ کا لکھوایا جاتا تھا۔ جواد فیضی کے مطابق ان کی ریاض بصرہ سے 5 بار ملاقات ہوئی۔ وہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے ایک بار لاہور مزنگ اڈے کے ایک ٹی سٹال پر ریاض بصرہ سے ملنا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک موٹر سائیکل آ کر رکی۔ موٹر سائیکل سے ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک مزدور نیچے اترا۔ موٹر سائیکل پر پینٹ کرنے والا ڈبہ، برش اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ مزدور جواد فیضی سے ملا اور بتانے لگا کہ میں ریاض بصرہ ہوں۔ پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک اوور کے بعد لشکر جھنگوی 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ ریاض بصرہ کا گروپ اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کے حق میں تھا، جبکہ قاری عبدالحی کا موقف تھا کہ ہمیں انڈر گراؤنڈ ہو جانا چاہیے۔ جنوری 2002 میں ریاض بصرہ کے حکم پر امریکی صحافی ڈینیل پرل کو پہلے اغوا اور پھر قتل کر دیا گیا تھا۔ 1967 میں پنجاب کے ضلع سرگودا کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے ریاض بصرہ کے والد عطا محمد بصرہ معمولی کسان تھے، جبکہ ان کی والدہ جلال بی بی ہاؤس وائف تھیں۔ ریاض بصرہ کا گھر میں نک نیم لالو تھا۔ لشکر جھنگوی کے سربراہ ریاض بصرہ کو 14 مئی 2002 کے روز وہاڑی میں فائرنگ کے تبادلے میں اس وقت مار دیا گیا جب وہ ایک بڑے شیعہ زمیندار کو قتل کرنے کی نیت سے وہاں موجود تھا۔ اس وقت ریاض بصرہ کی عمر 35 برس تھی۔ ریاض بصرہ کی نماز جنازہ آبائی علاقے میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 15-20 ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ بعد ازاں انہیں لشکر جھنگوی کے پرچم میں لپیٹ کر منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ ریاض بصرہ کو پولیس مقابلے میں قتل کرنے والے پولیس آفیسر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے بعد میں سرکاری خرچ پر بیوی بچوں کے ساتھ بیرون ملک بھجوا دیا گیا تھا تاکہ ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ ریاض بصرہ کے بعد لشکر جھنگوی کی قیادت ملک اسحاق کے پاس آ گئی۔ جون 2011 میں لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کوٹ لکھپت جیل سے رہائی پانے کے بعد ریاض بصرہ کی قبر پر پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی جماعت کے بانی کے لیے فاتح خوانی کی۔ ملک اسحاق کی یہ ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ مولانا حق نواز جھنگوی کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور آپ کو ملک محمد اسحاق کے فیکٹس یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔